رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تمہید کا چونکہ وقت نہیں، میں پہلے ہی دیر سے آ رہا ہوں۔ راستے میں ایک چوک میں ایک شدید ٹریفک جو ہے وہ بند تھی، اس وجہ سے لیٹ ہوا، اس کے لیے معذرت ہے۔ بس چند منٹ ہیں ہمارے پاس، تو چند گھڑیاں جو ضروری گزارشات ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ شعبان المعظم شریف کا آخری جمعہ شریف ہے، اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کو پورے سال فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ جنت کو سنوارا جائے، سجایا جائے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ پورا سال جنت کیوں سجائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہونی ہے۔ جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ اس مبارک مہینے میں اپنی بخشش کروا لیں، مغفرت کروا لیں، اور خود جنت میں جانے والے بن جائیں۔ حدیث شریف کی طرف آپ نے یقیناً توجہ کی ہے۔ چند باتیں میں نے جلدی میں بڑی اہم بیان کر دی ہیں کہ جنت کو سجایا گیا، پھر جنت کے دروازے کھولے گئے، پھر رحمت کے دروازے کھولے گئے رمضان شریف میں، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور شیطان کو جکڑ دیا گیا کہ شیطان میرے بندوں کو گناہوں کی طرف راغب نہ کرے، اور میرے بندوں کو اس مبارک مہینے میں میری رحمتیں اور میری جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے سے شیطان روک نہ سکے، اسے جکڑ دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے توجہ چاہوں گا، جنت سجی ہوئی ہے، دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کو بند کر دیا گیا ہے، دروازوں کو شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے رمضان شریف کی آمد پر۔ وہ کتنے بد نصیب ہوں گے۔ اس قدر اہتمام کے باوجود بھی اگر لوگ اپنی بخشش نہ کروا سکیں، اگر ہم جنت کو اور اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکیں، تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ حدیث قدسی ہے بڑی عظیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو خود کو عبادت کے لیے وقف کر دے، دنیا کے کام چھوڑ دے، اور میری عبادت میں اگر تو لگ جائے، تو میں تجھے دو انعام دوں گا۔ ایک تیرے دل کو غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، اور پھر تیری زندگی سے غربت کو ختم کر دوں گا۔ اگر میرا بندہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، دنیوی معاملات کو چھوڑ کر کچھ لمحے میری عبادت کے لیے نکال لے، میں اس کے دل کو بھی غنی کر دوں گا، اور اس کی زندگی سے غربت کو بھی ختم کر دوں گا۔ میرے اور آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رمضان شریف کے آنے سے 2 ماہ پہلے شروع فرما دیتے۔ جیسے ہی رجب شریف کا چاند نظر آتا، حضور دعائیں فرماتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم رمضان شریف تک پہنچ جائیں۔ پھر رجب میں رمضان کی آمد کا حضور ذکر فرماتے، پھر شعبان المعظم میں تو بالخصوص زیادہ کثرت کے ساتھ حضور رمضان شریف کی تیاری فرماتے، روزے کثرت کے ساتھ حضور شعبان المعظم میں رکھتے، اور رمضان شریف کی تیاری کے بارے میں حضور کثرت سے ذکر فرماتے۔ اور شعبان المعظم شریف کی جب آخری تاریخ آتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کو جمع فرماتے، اور پھر حضور رمضان شریف کی آمد اور رمضان شریف کے استقبال کے لیے حضور ایک مکمل خطبہ ارشاد فرماتے۔ چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے، ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کریں،
میری اور آپ کی ہستی ہی کیا ہے، ہم ہیں ہی کیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں، خطبہ بیان کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، واعظ و نصیحت سن رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا مسجد نبوی شریف میں آ جائیں اور صحابہ کرام کے زمانے میں چلے جائیں کہ حضور ممبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، حضور کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ میں قربان جو کون سا خطاب ہے؟ یا تو حضور کی زبان عطر پر قرآن کریم کے جملے ہیں، یا حضور جو خود جملے ادا فرما رہے ہیں وہ حدیث مبارکہ بن رہی ہے۔ اتنا خوبصورت ماحول، وہ کتنے خوش نصیب کان ہیں جو حضور کی گفتگو سن رہے ہیں، وہ کتنی خوبصورت اور خوش نصیب آنکھیں ہیں جو چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہی ہیں۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور رمضان المبارک کے بارے میں کہ اے میرے غلاموں تیار ہو جاؤ، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ تمہارے درمیان آنے والا ہے، جس کے پہلے عشرے کو اللہ نے رحمتوں والا بنایا ہے، دوسرے کو مغفرت والا بنایا ہے، اور جس کا تیسرا عشرہ نجات ہے۔ جس عشرے میں وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے یہ آنے والا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے نوافل کو فرضوں کے برابر کر دیا ہے، اور فرائض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا ہے، کہ میرے غلام رمضان شریف میں ایک نفل پڑھیں اسے ایک فرض پڑھنے کا ثواب، میرا غلام ایک فرض پڑھے اس سے 70 فرائض جو ہے وہ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے اللہ تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ حدیث مبارک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ شعبان کے دنوں کو گنا کریں کہ رمضان شریف میں سے کتنے دن باقی رہ گئے۔ آپ کو یاد ہے کتنے دن باقی رہ گئے؟ 16 تاریخ کو یا 17 کو یا 18 کو پہلا رمضان شریف کا روزہ ہوگا۔ آج 13 تاریخ ہے، حضور کی حدیث مبارکہ پر عمل نہ کر لیں۔ کتنے دن باقی رہ گئے رمضان شریف میں سے؟ ماشاءاللہ 4 دن کے بعد ہم رمضان شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر عطا فرمائے۔ ایک خوبصورت جملہ میں یہاں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی رمضان شریف شروع ہوتا ہے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، موطا شریف کی موطا امام مالک کی جو شرح ہے تنویر الحوالک میں یہ بات موجود ہے کہ امام مالک وہ خوش نصیب ہستی ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ حضور کے شہر میں لمبی زندگی گزاری ہے لیکن مدینہ منورہ میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ اگر پیدل بھی چلے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں تو دیواروں کے ساتھ لگ کے اور پاؤں کی انگلیوں کے بل چلے ہیں کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راہوں سے چلے ہوں اور امام مالک کے وہاں پر پیر نہ لگ جائیں۔ اتنی عظیم ہستی گنبد خضرا شریف کے قرب میں بیٹھ کر 80 سال حدیث شریف کا درس دیا ہے، اتنے ادب کے ساتھ کہ اگر ورق بھی پلٹتے تو 2 ورقوں کے جڑنے کی اور ان کو جدا کرنے کی جو آواز ہوتی تھی امام مالک اس آواز کو بھی پیدا نہ ہونے دیتے۔ لیکن امام مالک وہ ہستی ہیں کہ تنویر الحوالک میں یہ بات موجود ہے، آپ کے وصال سے پہلے آپ کے ایک شاگرد نے پوچھ لیا تھا کہ استاد جی ہم نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ سے اتنی محبت اور ادب کرنے والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس کا صلہ آپ کو کیا ملا ہے؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا آخری وقت قریب ہے، فرمایا پوچھنے والے تو صلہ پوچھ رہے، میری زندگی میں یہ جو 80 سال میں نے یہاں بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے
ان 80 سالوں میں میری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہو. اتنی بڑی ہستی، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا، یہ جو حدیث پڑھانے کا سلسلہ تھا نا مدینہ شریف میں گنبد خضرا شریف کے قریب بیٹھ کے، امام مالک اس کو روک دیتے کہ آج کے بعد رمضان شریف میں درس حدیث نہیں ہوگا، بلکہ میں رمضان شریف کے جو اعمال ہیں، رمضان شریف کے اپنے جو اعمال ہیں، میں ان اعمال کو کثرت کے ساتھ کر کے رمضان شریف کی برکتوں کو سمیٹ سکوں. کہاں بیٹھے ہیں؟ گنبد خضرا شریف کے نیچے قریب قرب میں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں. حدیث شریف کے سبق کو امام مالک روک رہے ہیں، کس لیے؟ کہ میں رمضان شریف کی برکتیں سمیٹ لوں. اگر آپ پوری دنیا میں بڑے بڑے مدارس کا وزٹ کریں، دورہ کریں رمضان شریف میں، تمام مدارس میں جو بڑی کلاسیں ہیں ان کو چھٹیاں کرا دی جاتی ہیں رمضان شریف میں. چھوٹے بچے پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں اور رمضان وسن بلوغت کو نہیں پہنچے، تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. حفظ کے اور ناظرے کے بچے، ان کا بھی ٹائم تھوڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن جو بڑے طلباء ہوتے ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ پڑھنی ہوتی ہیں، تفاسیر پڑھنی ہوتی ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے، فقہ پڑھنی ہوتی ہے، یا فتاوی کی کلاسیں ہوتی ہیں، ان طلباء کو چھٹی کرا دی جاتی ہے. اب میں توجہ چاہوں گا، امام مالک درس حدیث چھوڑ رہے ہیں، گنبد خضرا شریف کے قریب بیٹھ کے پڑھاتے، چھوڑ دیا کہ رمضان شریف آ گیا. تمام دینی مدارس میں جو احادیث اور قرآن مجید پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو چھٹیاں کرا دی گئی ہیں. حدیث شریف کو پڑھنا پڑھانا چھوڑا جا رہا ہے. امام مالک بھی چھوڑ رہے ہیں، دیگر مدارس بھی چھوڑ رہے ہیں کہ رمضان شریف آ گیا ہے، ہم اس کی برکتیں سمیٹیں. رمضان شریف میں درس حدیث تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ٹی وی نہیں چھوڑی جا سکتی، موبائل نہیں چھوڑا جا سکتا، فلموں اور ڈراموں کی قسطیں تو نہیں چھوڑی جا سکتی. اندازہ تو کریں کہ ہم رمضان شریف کی قدر کیسے کر رہے ہیں. اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ بارش تو برس رہی ہے، یہ تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ ان کے پاس برتن کتنا بڑا ہے اور وہ رحمتیں کتنی بھر کے لے جاتے ہیں. بارش تو ہو رہی ہے. رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ عبادات ہوتی ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کثرت کے ساتھ عوام الناس بھی، اور جنہوں نے تراویح میں قرآن مجید پڑھانا ہوتا ہے وہ سارا دن قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. عوام الناس بھی خوش نصیب، گھر میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، عبادات کی جا رہی ہیں. تو ہر طرف عبادات کا ماحول ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ماحول ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے اور رمضان شریف کی رحمتیں نہ سمیٹ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، یہاں جہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان شریف میں ان صفوں پر موجود تھے، آج موجود نہیں ہے. زندگی کا کیا پتہ کہ آنے والا رمضان شریف ہمیں حاصل ہو کہ نہ ہو. اج ساوی نے کھلے راوی نے ایٹو انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے تے پینڈے. امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا تھا کہ میں ایک جملہ سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں زندگی 4 دن کی ہے. ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے. تو امام غزالی سے کسی نے کہا جی زندگی 4 دن کی ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے، یہ صحیح ہے؟ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں، زندگی تو صرف 1 دن کی ہے. جو کل کا دن گزر گیا ہے اس نے تو واپس ہی نہیں آنا، لیکن جو آنے والا دن ہے اس کا کسی کو یقین نہیں ہے. کتنے ہمارے ہاں حادثے ہو رہے ہیں، نوجوان، ہمارے سیالکوٹ میں کئی ایسی اسی منتھ میں ایسی وفاتیں ہوئی ہیں جن میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. صحت مند نوجوان ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہے، اٹیک ہوا ہے اور فوت ہو گیا. فزیو تھراپی نوجوان نے کروائی ہے، ہاسپٹل کی سیڑھیاں اتر رہا ہے، اٹیک ہوا ہے، فوت ہو گیا. گلی گلی یہ حادثے اور گھڑی گھڑی کے وسوسے. آنے والی سانس کا کسی کو یقین رہا نہیں رہا، آنے والی سانس کا کسی کو یقین رہا نہیں رہا. تو یہ رمضان شریف اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادتیں بخش رہا ہے.
ہماری زندگی میں یہ رمضان شریف آ رہا ہے تو یہ موبائل اور یہ ساری جو فضولیات قسم کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر اس مبارک مہینے میں اس حال میں داخل ہوں اور پھر اس قدر کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزاریں کہ ہماری بخشش بھی ہو جائے اور یہ مبارک مہینہ ہم سے راضی ہو کر جو ہے وہ الوداع ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ جبریل امین جب سیڑھیوں پہ چڑھے نا، ممبر شریف پہ طویل حدیث مبارک ہے، تو اس میں سے ایک بد دعا جبریل امین نے یہ بھی فرمائی تھی کہ جس کو زندگی میں رمضان شریف ملا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبریل امین دعا فرما رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، تو رمضان شریف زندگی میں مجھے اور آپ کو دوبارہ حاصل ہو رہا ہے، اسے قدردانی کے ساتھ گزاریں۔ ایک دو گزارشات مزید عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف میں اہتمام کریں افطاری کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی کو روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے 3 انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا جس نے روزہ افطار کرایا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا روزے دار جتنا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا روزے دار کی روزے کے کمی کے بغیر، یعنی جس نے روزہ رکھا ہے، جسے افطاری کروائی جا رہی ہے، اسے ایک روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے رمضان شریف میں، لیکن جو افطاری کروا رہا ہے اسے 2 روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک روزہ دار کی اللہ کی رضا کے لیے افطاری کروا رہا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ سے آزادی اور روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر اسے افطار کرانے والے کو دگنا اجر۔ اب میں ذرا دلوں کو تھام کے سنیے گا حدیث شریف کا آخری جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، پھر جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ افطاری تو آپ پانی سے بھی کرا سکتے ہیں، کھجور سے بھی کروا سکتے ہیں، اس کو یہی اجر ہے، یہی ثواب ہے۔ اور ایک مسنون عمل بھی ہے جو بڑا ایمان افروز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ کھجور سے اور پانی سے افطار فرماتے تھے۔ بعض دفعہ ہمارے الحمدللہ سیالکوٹ والے ہم امیر ہیں، تو افطاری کے وقت ہمارے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے پکوڑے کھا لیں، سموسے کھا لیں، افطاری تو ہو جائے گی لیکن آپ سنت عمل سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، رمضان شریف چونکہ قریب ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی افطاری فرمائی ہے کس سے فرمائی ہے؟ کھجور سے یا پانی سے۔ پھر حضور نے نماز مغرب ادا فرمائی، افطاری کر کے حضور نماز مغرب ادا فرماتے، اور پھر نماز مغرب کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے۔ یہ سنت ہے جو حدیث شریف میں بیان کر رہا تھا کہ جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اور پھر اس کے بعد اس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ یہاں میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا حدیث شریف ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلایا؟ جب آپ میزبان ہو، مہمان سے یہ بار بار کہیں کہ اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ عمیر صاحب ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ایک جملہ اکثر ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ نے کھانے کی طرف دیکھا ہے، اب یہ کھانا پڑے گا آپ کو۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اور کھائیں اور کھائیں، یہ سنت عمل ہے۔ یعنی مہمان کو یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کھائیں گے تو وہ ہو جائے گا اپنا، اس کے کھانے کے یہ نقصان ہے، اس کے کھانے کے یہ نقصان ہے۔ میزبان نہ کہے، میزبان کیا کہے؟ اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بھلا۔ حضرت بلے شاہ قصوری نے کہا تھا۔ تو مہمان کو کہنا اور کھائیں اور کھائیں، یہ سنت ہے، یہ مسنون عمل ہے، لیکن جو مہمان ہے اسے اپنے معدے کا خیال رکھ کے ہی کھانا چاہیے۔ تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، قیامت والے دن اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ وضاحت کر دوں حدیث شریف کی،
کیا فرمایا؟ اللہ میرے حوض سے، حوض کوثر سے کون پانی پلائے گا؟ اللہ پلائے گا۔ میرے حوض کوثر سے اسے اللہ خود پانی پلائے گا، اور پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ اللہ نے اسے پانی پلا دیا۔ تو افطاریوں کا اہتمام کریں، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، اقربا کی، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو۔ ٹائم چونکہ انتہائی کم تھا، میں دیر سے آیا ہوں تو پوری گفتگو نہیں کر سکا۔ اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان شریف کو قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔